ڈینس 30 سال سے بے گھر ہیں اور فٹ پاتھوں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ کووڈ-19 کی ایمرجنسی کے دوران ان کی زندگی میں اگر کوئی تبدیلی آئی ہے تو وہ صرف ایک ہے، ان کی پہلے سے گھٹن زندگی کی مشکلات میں اضافہ۔ چاہے آپ کہیں بھی جائیں، لوگ آپ کے قریب نہیں آنا چاہتے، لوگ مر رہے ہیں۔ مجھے بے گھر لوگوں کو دی جانے والی مدد نظر نہیں آ رہی۔ میں ابھی بھی سڑک پر رہ رہا ہوں اور ویسے ہی کھانا مانگ رہا ہوں، کوئی پناہ گاہ نہیں۔ یہ بہت مشکل ہے۔ میرے خیال میں حکومت بہت کچھ کر سکتی ہے۔ دنیا بھر میں حکومتیں اپنے شہریوں کو کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے سماجی فاصلے پر عمل کرنے اور بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایات دے رہی ہیں، لیکن وہ جن کے پاس گھر ہی نہیں، وہ کیسے اس وبا کا سامنا کریں؟ میں بے گھر ہوں۔ میں 1 منٹ کے لیے ڈر گیا تھا اس وائرس کو لے کے، لیکن پھر میں نے اپنے آپ سے کہا رکو، میں بے گھر ہوں۔ میں نے ہمیشہ اپنا معاشرتی فاصلہ رکھا ہے۔ لوگ مجھے اس طرح دیکھتے ہیں جیسے میں کوئی عجیب سی مخلوق ہوں اور مجھ سے دور ہو جاتے ہیں، اور یہ اس وبا سے پہلے بھی ایسا ہی تھا۔ صحت عامہ کے امریکی ماہرین کے مطابق گھر کی چھت سے محرومی کورونا وائرس سے متاثر ہونے کے امکان کو بڑھا سکتی ہے۔ We know that people who are experiencing homelessness ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ بے گھر ہیں ان کا اسپتال میں داخل ہونے کا امکان 2 گنا زیادہ ہوتا ہے، ان کا ICU میں داخل ہونے کا امکان 2 سے 4 گنا زیادہ ہوتا ہے، اور جو لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں ان کے مقابلے میں بے گھر افراد کا کووڈ-19 سے مرنے کا 2 سے 3 گنا زیادہ امکان ہے۔ دوسری جانب بہت سے بے گھر افراد اس صورتحال میں سرکاری اور غیر سرکاری شیلٹرز میں جانے کو بھی ایک خطرہ سمجھ رہے ہیں۔ It's safer and healthier to stay on the street than be confined in a shelter space. میں کسی پناہ گاہ میں بند رہنے کی بجائے سڑک پر رہ رہا ہوں۔ وہاں آپ کو وائرس لگنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ایک چھوٹی جگہ میں رہتے ہیں، اور جب آپ کسی پناہ گاہ میں ہوتے ہیں تو سوشل ڈسٹینسنگ برقرار رکھنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ کچھ شہری حکومتوں نے بے گھر لوگوں کے لیے ہاتھ دھونے کے اسٹیشنز میں اضافہ کیا ہے اور ان کے لیے شہر میں بہت سی جگہوں پر عارضی باتھ رومز بھی رکھے ہیں۔ These are basic human needs and human rights that people need. یہ بنیادی انسانی ضروریات اور انسانی حقوق ہیں۔ یہ ہمیشہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اور مجھے امید ہے کہ وبائی بیماری کے بعد بھی یہ معاملہ برقرار رہے گا۔ اگر ہم لوگوں کو گھر فراہم نہیں کر سکتے، ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ان کے بنیادی حقوق پورے کیے جائیں۔ نیشنل الائنس ٹو اینڈ ہوملیسنس کے مطابق امریکہ میں 5,50,000 سے زیادہ افراد بے گھر ہیں۔ ماہرین صحت خبردار کر رہے ہیں کہ بے گھر افراد کی آبادیوں پر نظر نہ رکھنے کی صورت میں نہ صرف ان میں کورونا کی بیماری بڑے پیمانے پر پھیل سکتی ہے، بلکہ یہ ملک میں کورونا کے متاثرین کی تعداد میں بہت بڑے اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ عمران جدون، وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی۔